الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ معیشت کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملک میں بحثیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو خطرات درپیش ہیں۔ گورنمنٹ اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے، افراد جو ہے وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہو جائے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار میں ہمارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت جو مسلمانوں کی معاشی صورتحال تھی اور جتنی خطرناک تھی شاید کسی دور میں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو وہ درس دیا جس سے معاشی بحران ختم ہوتے ہیں، اور وہ درس یہ تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ خاص مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا فوکس ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ سے یہ وعدہ کرے اور اس بات کا تہیہ کرے کہ اپنا فوکس اللہ رب العزت نے جو اس کی زندگی کا مقصد بنایا ہے ان کے حصول کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کرے گا تو وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا ذلیل کر کے میں اس کے قدموں میں لے کے آؤں گا۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ میں جا کر سب سے پہلا واعظ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، اس میں جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلامتی کا پیغام عام کرو۔ جب امن اور سلامتی ہوتی ہے ملکوں کے اندر تو وہاں اللہ فراوانی عطا کرتا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھو۔ یہ آپ نے یہودیوں سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی فنڈ کا ہمارا جو اضافہ کر دو، ہمیں جو ہے وہ کچھ دے دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ تمہارے پاس جتنا ہو۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص رات کو ایک مہمان کو بلاتا ہے، جس مہمان کو پہلے اللہ کے رسول اپنے سارے گھروں میں پتہ کرواتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو جواب ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور ایک انصاری اس مہمان کو لے کے جاتا ہے اور کھانے کے لیے صرف اتنا اس کے گھر میں بھی موجود ہے جتنا بچوں کے لیے، اور وہ خود خالی منہ ہلاتا رہتا ہے اور مہمان کو کھلا دیتا ہے۔ صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ ان بندوں سے بڑا خوش ہوا جنہوں نے رات جو مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ یہ درس اللہ کے رسول نے دیا، اور یہ سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ماننے کی باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے یہ سارے بحران جو ہے ان پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے مسلمانوں کی خیرخواہی اور دوسروں کا درد اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے حکمران جو ہے اور ہمارے صاحب مال لوگ جو ہے وہ خود اپنی اور زندگی جئیں اور نیچے والے لوگوں کے لیے اور قانون اور ضابطے ہوں تو میرے بھائیوں پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی معاشی بحران ختم نہیں ہوتے۔ پھر یہ فاصلہ جب بڑھتا ہے تو پھر قتل و غارت،
پھر ڈکیتی، پھر چوری، پھر عوام حکمرانوں کے دشمن، ان کے لیے دعائیں نہ کرنے والے، ان کے خیر خواہ نہیں رہتے۔ لیکن اگر مالدار لوگ اپنے مالوں میں فقراء کو اور حقداروں کو شریک کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ جو تمہیں روزیاں دیتا ہے نا، یہ تمہاری قابلیت نہیں ہے کہ تم بہت اچھے لائر ہو تو تمہارے پاس گاہک آ جاتے ہیں، تم بہت اچھے خطیب ہو تو لوگ تمہیں جو ہے وہ تمہارے پاس جو ہے وہ وسائل لے آتے ہیں، نہیں، بلکہ ترزقون بضعفائکم وتنصرون، تمہاری مدد بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں رزق ملتا ہے تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ درس دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شعاری کی بتائی ہے، جو میں نے کل بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ آج ہماری ضرورتوں کا سوال نہیں ہے، آج ہماری جو ہے وہ طرز زندگی کو اپ گریڈ کرنے کا سوال ہے۔ میرا ہمسایہ اس کے پاس جو ہے وہ لینڈ کروزر ہے تو میرے پاس کم از کم جو ہے وہ کرولا تو ہونی چاہیے، اگر اس کے پاس کرولا ہے تو میرے پاس جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کلٹس تو ہونی چاہیے۔ یہ سوچ نے ہمیں جو ہے وہ ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اور سکون کی تلاش میں ہم بے سکون ہو گئے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا حکمرانوں کا کام ہے۔ حکمران اگر اس طرز زندگی کو بدلے، اور غریب کو پتا، دو چیزیں غریب کو دے دیجئے، اسے پتا ہو میں سکون کے ساتھ مر جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکون کے ساتھ میں پیدا ہو جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ثواب مثلاً اسے پتا ہو میرا بچہ پیدا ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میری بیوی کو اچھا علاج مل جائے گا، میرے بچے کو اچھی جو ہے وہ فیسلٹائز مل جائیں گی، باقی زندگی وہ جی لیتا ہے۔ اور مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا علاج وہ باعزت طریقے کے ساتھ ہو جائے گا، میں باعزت طریقے کے ساتھ مر سکوں گا۔ یہ دو باتیں جو ہے اگر انسان کو یقین ہو تو باقی زندگی میں جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ حوصلہ نہیں ہارتا۔ لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری کرے، اور حکمرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قوموں کو کم از کم یہ بنیادی جو جسے آپ کہتے ہیں بنیادی سہولت جو ہے کہ تعلیم ہے، اس کا جینا مرنا، اس کا یہ چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر کوئی معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں افورڈ کر رہا تو پھر گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ مہیا کرے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم اپنے طور پر جو ہے اللہ نے اگر مجھے وسائل دیے ہیں، میرا ہمسایہ غریب ہے تو میں اس کے دکھ درد میں شریک ہوں، دوسرا جو ہے وہ دوسرے ہمسائے کے دکھ درد میں شریک ہو، تو اس بحران سے اس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے اگر ہم اپنے قاعدے کلیے جمع کر کے زبانی دعوے کرتے رہیں، جمع خرچ کرتے رہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور کفایت شعاری کی طرف انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں کبھی بھی تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول شاید پہلے بھی آپ نے سنا ہو کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ نہ اس کے بازو تھے نہ اس کی ٹانگیں تھیں، وہ کہتا سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے ان کا طرز جو ہے وہ زندگی کا بڑا انوکھا تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے تو کس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، نہ تیری ٹانگیں نہ تیرے ہاتھ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ زبان بھی نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، اللہ نے زبان تو دی ہے نا، اس کے ساتھ اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں، یہ زبان بھی اگر وہ چھین لیتا، زبان بھی نہ دیتا شکر کرنے کے لیے تو میں کیا کرتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو انسان اس وقت حقیر سمجھتا ہے جب اوپر کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، اور یہ دوڑ جو ہے یہ تبھی ختم ہوتی ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما ثالثا، آدم کے بیٹے کو 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں یہ پھر بھی نہیں بھرے گا، اور تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا 2 کو رکھ کے۔ وَمَن مَلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، تو یقیناً اس کے اندر سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا، اور ہماری آخرت بھی اس طرح سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔